ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سنتیں جانتے ہیں، اس میں سے ایک عظیم سنت آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شعبان میں فرما دیتے تھے، اس کے لیے صحابہ کو الرٹ کر دیتے تھے، ہر نماز کے ساتھ رمضان کی فضیلت بیان فرماتے تھے۔ اے میرے صحابہ، ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے جس میں روزہ دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کر رہی ہوتی ہیں، جس میں ایک رات ایسی بھی آئے گی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اے میرے غلاموں، تیار ہو؟ نہیں تو تیاری کرو۔ اس ماہ میں سستی نہیں ہونے دینی، غفلت نہیں ہونے دینی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خطاب فرماتے، رمضان المبارک کی اتنی فضیلت بیان فرماتے کہ صحابہ کا مائنڈ میکنگ ہو جاتا اور وہ آپس میں بھی ڈسکس کرنے لگتے، گھر میں جاتے گھر والوں کو تیاری کرواتے۔ اس قدر رمضان المبارک کا تذکرہ فرماتے کہ ہر طرف ایک ماحول پیدا ہونا شروع ہو جاتا اور ہر بندہ کمر بستہ ہو جاتا، ریڈی ہو جاتا، ریڈی ٹو پرفارم، ریڈی ٹو ایکٹ۔ تو حضور کی یہ سنت بھی زندہ فرمائیے، اپنے گھر جائیے، بچوں کو بتائیے، رشتہ داروں کو بتائیے، اپنے آفس میں جائیں کولیگز کو بتائیں، چلتے پھرتے لوگوں کو بتائیے کہ بھائی شعبان کا مہینہ ہے، معلوم ہے اگلا مہینہ کون سا ہے؟ رمضان ہے۔ تو بھائی آپ نے کوئی تیاری کی؟ کیا رمضان کا کیلنڈر حاصل کر لیا؟ کیجئے، اپنے گھر میں گھر والوں کو دیجئے، اپنے موبائل فون پر رمضان کی ساری ترتیب سیٹ فرما لیں، ایک کاغذ اٹھائیے اور اس پر اپنے رمضان کے معمولات، میں نے رمضان کیسے گزارنا ہے لکھیے کہ انشاءاللہ میں تہجد پر اٹھوں گا، اور انشاءاللہ رمضان کی برکت سے تہجد کی آئندہ زندگی میں بھی عادت پڑ جائے۔ یہ تو اس صورت میں ہوگا کہ جب رمضان میں آپ جلد سو جائیں گے، واٹس ایپ فیس بک کی بیماری سے آزاد ہوں گے۔ اگر ٹاک شوز اور گیم شوز پہ بیٹھ گئے تو پھر آپ جلدی نہیں سو سکتے، تو جلدی نہیں سوئیں گے تو جلدی اٹھیں گے بھی نہیں، تہجد کیسے ادا کریں گے؟ تو رمضان المبارک میں ہر چیز سے منقطع ہو کر صرف اللہ سے رابطہ فرمائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، سحری کیا کرو، یہ سحری برکت والا کھانا ہوتا ہے۔ مقررہ وقت سے 3 4 5 منٹ پہلے سحری کر لوں گا تاکہ سحری کرنے میں تاخیر نہ ہو، کہیں وقت اوپر نیچے نہ ہو جائے۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جی اذان شروع ہوتی ہے تو ابھی لسی پی رہے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلا امپورٹنٹ سٹیپ سحری کی پابندی اور اس کے اوقات کا خیال رکھنا کہ سحری کا جو وقت کیلنڈر میں دیا ہے 4 5 منٹ پہلے، اس سے پہلے سحری کر لیجئے اور دعا کر لیجئے۔ ارادہ فرمائیے کہ میں نماز فجر جو ہے پہلی صف کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ انشاءاللہ حاصل کروں گا، اس کے بعد اشراق تک بیٹھوں گا، تو پھر آپ اشراق پڑھیے، حج اور عمرے کا ثواب حاصل کیجئے، گھر میں جائیے، والدہ کی اور والد کی زیارت کیجئے، ماتھا چومیے، دعا لیجئے، مقبول حج اور عمرے کا ثواب حاصل کیجئے، اور اس کے بعد آرام فرمائیے، پھر آفس جائیے، اپنی سوشل لائف کو کم کر لیجئے، اپنے سیل فون کو، سوشل میڈیا کو، واٹس ایپ کو، فیس بک کو کلوز کر دیجئے، اور زیادہ وقت رجوع اللہ رکھیے۔ جس کمرے میں آپ رہتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں، باہر آتے ہیں، اس کمرے کے دروازے پر لگا لیجئے تاکہ جتنی مرتبہ آپ آئیں جائیں گے آپ کی نظر پڑتی رہے، اہل خانہ کی نظر پڑتی رہے، میں اس سال رمضان کیسے گزاروں گا۔ نماز ظہر پڑھیے، کچھ دیر قیلولہ آرام فرمائیے، اور پھر اس کے بعد آپ ارادہ کیجئے جس قدر رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کیجئے۔ 30 دن ہیں رمضان المبارک کے، 30 سپارے ہیں، تو کم از کم ایک قرآن انفرادی طور پر ختم کیجیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے۔ آپ بھی قاری صاحب کو روزانہ قرآن سنائیے، ہر نماز کے بعد آدھا سپارہ سنا دیجیے، انشاءاللہ رمضان المبارک میں 2 مرتبہ انفرادی طور پر قرآن ختم ہو جائے گا اور آپ کا تلفظ بھی بہتر ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد عصر کے بعد درود شریف کی محفل کا اہتمام فرمائیے، ایک اوور آل ایکٹیویٹی پروڈیوس کیجیے۔ جس لاؤنج میں اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر آپ نے افطاری کرنی ہے، دسترخوان بچھنے سے 15-20 منٹ پہلے وہاں پر چادر بچھا دیجئے، تسبیح کے دانے رکھ لیجئے، گٹھلیاں رکھ لیجئے، خود سارے بیٹھیں، دادی اماں سے کہیے، دادا سے کہیے آ جائیں، بہو سے کہیے، بچوں سے کہیے ابو امی آ جائیں، 15-20 منٹ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے۔
آپ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजेंगे, अल्लाह आपके दिल पर 10 मरतबा रहमत अता फरमाएगा। तो रमज़ानुल मुबारक हो, रोज़ादार हो, घर के सारे लोग बैठे हो, इज्तिमाई तौर पर अल्लाह के महबूब पर दरूद भेज रहे हो, क्या खूबसूरत मंजर होगा, कितनी रहमतें बरसती होंगी। उसके बाद भूख रख कर खाना खाइए और तरावी की तैयारी फरमाइए और कोशिश फरमाइए कि तरावी पूरा रमजान इंशाअल्लाह बाजमात अदा करेंगे। तो आपने ये इरादा करना है इंशाअल्लाह पूरा कुरान हम तरावी में सुने। और तरावी के बाद 10 मिनट के लिए जिस सूरत की कारी साहब ने तरावी के अंदर तिलावत फरमाई है, अगर वो इमाम साहब खड़े होकर बैठकर उसका तर्जमा और कुछ तशरीह 10 से 15 मिनट बयान फरमाए तो बहुत खूबसूरती पैदा हो जाए। और उसके बाद घर जाइए और जल्द सोने की कोशिश फरमाइए ताकि तहज्जुद पर आप उठ सकें। मजीद इस तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डॉक्टर मोहम्मद इमरान ऑफिशियल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।